جی السلام علیکم جی میں ہوں رانا فاروق انور ایڈوکیٹ صدر انصاف لا فورم تحصیل چشتیہ۔ آج میں جو اس ویڈیو کے ذریعے پاکستان کے عوام کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ ہے جو گزرا ہوا الیکشن 2024 جس کے لیے پی ٹی آئی کے ووٹرز ورکرز امیدواروں نے بہت محنت کی اور بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور پی ٹی آئی کے ووٹرز نے اپنی تعداد شو کی، دکھائی، بتائی۔ اب جو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں الیکشن کو مینج کیا گیا ہے وہ کہاں پہ کیا گیا ہے، کیونکہ میں اس تمام پروسیس کا حصہ رہا ہوں شروع سے اینڈ تک، اور اس سب کو میں نے آبزرو بھی کیا ہے اور اس میں میں نے ہر چیز کو کا مشاہدہ کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کون سے حصے میں انہوں نے پلان کیا تھا۔ اور یہ بات میں نے تقریباً الیکشن سے 5-6 دن پہلے بھی بتائی تھی کہ یہ کہاں پہ الیکشن کو مینج کرنے کے، الیکشن کے کون سے پروسیس کے کون سے حصے میں یہ جو الیکشن کو مینج کریں گے، تو وہ انہوں نے ثابت کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کے دن تقریباً 8 فروری کو صبح 8:15 بجے تمام موبائل نیٹ ورک سروسز بند کر دی گئی، جس سے عوام کا، امیدوار کا، ووٹرز کا آپس میں رابطہ منقطع ہو گیا، پارٹی لیڈرشپ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اور الحمدللہ الیکشن کمیشن کا جو پلان تھا کہ الیکشن پر امن ہو وہ تو ہو گیا، اور الیکشن ڈے پر ووٹرز پہ جو الیکشن سے پہلے جو ووٹر پر ایک خوف کے سائے انہوں نے جو خوف زدہ کیا، اس کو جو ٹیررائز کیا ووٹر کو کہ جناب پولنگ ایجنٹ بیٹھنے نہیں دیں گے، اور وہ بیٹھنے بھی نہیں دیے گئے، اور جو انہوں نے کہا کہ ووٹر کے ساتھ خوف کو کریٹ کیا کہ ووٹر اگر ووٹ ڈالنے آیا پی ٹی آئی کا تو اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، زیادتی جو اس کے وہم، اس کے جو سوچ میں ڈالی گئی، اس کی وجہ سے ووٹر تو ووٹ ڈالنے کم آیا، مگر یہ ہے کہ جتنا آیا وہ الیکشن ڈے پہ ماحول اس سے بالکل مختلف تھا، اور آزادانہ طور پر لوگوں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ اب ہوا کیا کہ جیسے ہی الیکشن ڈے پہ پولنگ کا عمل مکمل ہوا، اصل میں دھاندلی کا جو طریقہ کار انہوں نے بنایا تھا وہ اس کے بعد کا تھا۔ کیسے؟ مثلا کہ جو آج تک الیکشن ہوئے 24 سے پہلے کے، ان میں جیسے ہی الیکشن پروسیس ختم ہوتا تھا، پولنگ ڈے میں ووٹنگ کا عمل ختم ہوتا تھا، اس کے بعد اس کی گنتی ہوتی تھی۔ گنتی کے بعد وہ جو فارم 45 ہے وہ ایجنٹس کو دیا جاتا تھا، اور اسی فارم 45 جو بذریعہ واٹس ایپ جو آر او آفس میں بھیجا جاتا تھا، اس کے مطابق رزلٹ کمپائل ہو جاتا تھا، اور فارم 45 جمع ہونے کے بعد اس کو ویریفیکیشن کر کے، اس کو ٹیلی کر کے رزلٹ اناؤنس کر دیا جاتا تھا، اور رزلٹ کنسولیڈیشن کے پروسیس میں نمائندے اور ان کے الیکشن ایجنٹس موجود ہوتے تھے، ان کے سامنے یہ سارا کام کیا جاتا۔ مگر اس الیکشن میں جو الیکشن کمیشن کے رائے کے برعکس، اس کی سوچ کے برعکس، جو ہماری نگران حکومت تھی، اس نے اپنی پسندیدہ پارٹی کو، جس کے ساتھ اس کی ساز باز تھی، نگران حکومت نے یہ ساری گیم مینج کی ہے، اور ڈی سی اوز کے ذریعے جو انہوں نے آر اوز لگائے تھے، جس کا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے، جس کا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو الیکشن شروع ہونے سے پہلے جس کا خدشہ ظاہر کیا تھا، اور جس کے لیے انہوں نے پیٹیشن بھی فائل کی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا تھا، جبکہ الیکشن کمیشن نے اس کو چیلنج کیا کہ آر اوز جو جوڈیشری کی ہونے چاہیے، مگر سپریم کورٹ میں ہمارے جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے، انہوں نے وہ پی ٹی آئی کی پیٹیشن خارج فرمائی، اور فرمایا کہ آپ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہتے تھے، ہم یہ چاہتے تھے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، مگر وہ پیٹیشن خارج ہونے کے بعد جو پھر ڈرامہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا، ان کے امیدواروں کو
جلسے نہیں کرنے دیے گئے، کمپین نہیں کرنے دی گئی، بلے کا نشان ان سے چھین لیا گیا، اور ان کو پوسٹر لگانے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کو اپنے پارٹی ترانے چلانے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کو کوئی ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اگر کسی نے نکالی تو اس پر FIR درج کی گئی، اور اگر کسی نے کوئی ترانہ کسی مطلب اس نے چلانے کی کوشش کی تو اس کو ساؤنڈ ایکٹ کے تحت پرچے درج کر دیے گئے. مطلب ہمارے قسم کا ہر حربہ استعمال کیا گیا. اب